صبح جب ہوئی تو صبح کا وقت تھا، جانتے ہیں 7ویں محرم کو ہی یزید کا یہ جو 10,000 کا لشکر آیا تھا شمر ذی الجوشن لے کر، آتے ساتھ سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا تھا؟ دریائے فرات کے اوپر پہرا لگا دیا، 500 فوجیوں کو لگا کر رکھا تھا، 500 فوجیوں کو پہرا لگا کر کے سب سے پہلا کام کرو حسین پر پانی بند کرو۔ یہی چال آج بھی چلی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مفتی سلمان نذیری صاحب قبلہ کا بیان سنتے ہیں، جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ پیاسے امام حسین کربلا میں 72 کے ساتھ۔ آئیے بیان شروع کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم چلتے ہیں مولا حسین کی بارگاہ میں۔ جب مکہ مکرمہ میں آپ قیام پذیر تھے، پورا رمضان گزرا، شوال گزرا، ذی القعدہ گزرا، ذی الحجہ کی تاریخیں آ گئیں۔ کل آپ نے سماعت کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے حالات دیکھنے کے لیے کس کو بھیجا؟ امام مسلم بن عقیل کو۔ وہ ان کے 2 شہزادوں کے ساتھ گئے، لیکن کوفہ والوں نے شروع میں ان کے ساتھ بڑی ہمدردی کی، بڑی محبت دکھائی، لیکن بعد میں ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، ان کو شہید بھی کیا، ان کے لاشیں کو لٹکایا، بڑی بے حرمتیاں کی، لیکن وہ خبر امام حسین تک نہیں پہنچی۔ جب ذی الحجہ کی 3 تاریخ آ چکی تھی، حج کا موسم ہے، سارے حجاج خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کا سارا سامان بندھوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو کوفہ کی طرف، کیونکہ ایک خط تو امام مسلم کا آ گیا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلدی آ جائیے۔ جب وہ شروع میں گئے تھے اسی وقت انہوں نے خط بھیج دیا تھا۔ امام حسین کے پاس جب امام مسلم کا خط آ گیا تو اب رکنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، نکل پڑے آپ۔ اس وقت بھی مکہ کے جو مقتدر صحابہ تھے انہوں نے بہت روکا، امام حسین سے کہا آپ نہ جائیں، کوفہ والے دغا باز ہیں، وہ دھوکے باز ہیں، وہ پھر آپ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عذر شرعی نہیں تھا وہاں نہ جانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، انہوں نے حالات اچھے ہیں یہ بتا دیا، اب میرا یہاں مکہ میں رکنا جائز نہیں، مجھے جانا ہوگا، کیونکہ ایک فاسق و فاجر کے خلاف جب کبھی تمہیں کوئی مدد کے لیے بلائے تو وہاں جانا ضروری ہوتا ہے، شریعت مصطفیٰ کی بات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے لوگوں نے اصرار کیا مکہ میں رکنے کے لیے، لیکن آپ نہیں رکے، اپنے اہل خاندان کے ساتھ آپ نے رخت سفر باندھا اور کوچ کر گئے۔ مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت آپ کے اہل بیت میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے تقریباً 17 یا 18 لوگ تھے، باقی جو آپ کے جانثار ساتھی تھے وہ سب شامل ہوتے گئے۔ بیچ بیچ راستے میں اس قافلے میں کون کون تھے اس کی بڑی تفصیل ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے، حضرت امام زین العابدین جو بڑے تھے، حضرت علی اکبر جو درمیانی تھے جن کی عمر 19 سال کے یا 18 سال کے قریب ہے، اور چھوٹے 6 مہینے کے حضرت علی اصغر۔ یہ 3 صاحبزادے، آپ کی 2 بیویاں اور آپ کی سگی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے 2 بیٹے حضرت عون اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت علی کے جو دوسری بیوی سے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے دوسری شادیاں بھی فرمائی تھی، ان سے جو اولاد تھی وہ امام حسین کے بھائی تھے، 5 بھائی شریک تھے، جس میں سے حضرت عباس علمبردار جن کا نام ہے، یہ امام حسین کے سگے بھائی ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہی بیٹے ہیں لیکن دوسری بیوی سے ہیں۔ اور ان کے دوسرے بھائی حضرت امام حسین کے جیسے حضرت ابو بکر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت عبداللہ ابن علی، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دوسرے شہزادے بھی اس قافلے میں شریک تھے۔ امام مسلم بن عقیل جو شہید ہو چکے کوفہ میں، ان کے 3 بیٹے اور تھے، وہ بھی امام حسین کے ساتھ تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے بھی امام حسین کے ساتھ۔ یہ 17-18 شہزادے خاندان اہل بیت کے فاطمی نوجوان، جن کو ہاشمی نوجوان بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ شہزادوں کی ایک جماعت تھی۔ ان کے علاوہ جو آپ کے جانثار ساتھی تھے، ان میں الگ الگ لوگ ہیں،
کثیر نام ہیں، انشاءاللہ جب ناموں کی تلاوت ہوگی ہم ان سب کی ارواح طیبہ کو خراج عقیدت پیش کریں گے جو مولا حسین کے ساتھ ہو گئے، بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ پوری دنیا میں بھی کامیابی لے لی اور آخرت بھی کامیابی لے لی، جو امام حسین کے ساتھ اس دن چلے تھے۔ مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد پہلی منزل آئی، وہاں ایک شاعر سے آپ کی ملاقات ہوئی جو مشہور زمانہ شاعر تھا فرزدق، وہ کوفہ سے ہی آ رہا تھا۔ امام حسین نے ان سے پوچھا فرزدق سے، کیا حال ہے کوفہ والوں کے؟ میرے بھائی مسلم بن عقیل نے تو مجھے خبر دی کہ بہت وہ چاہتے ہیں۔ فرزدق شاعر نے کہا، آپ سچ کہہ رہے ہیں، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ اس نے صحیح کہا تھا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ شیعہ آج بھی ایسی ہیں، آج بھی ایسی ہیں، ان کے دل کوٹنے پیٹنے کے لیے ہیں، لیکن جب عراق پر حملہ کرنے کی بات آئی تھی تو ان کی تلواریں امریکہ کے ساتھ تھی۔ معلوم ہوگا آپ کو تاریخ، ابھی 15 سال پہلے جب وہاں پر عراق میں حکومت تھی صدام حسین کی، اس حکومت کو گرانے میں سب سے بڑا رول ادا کیا ایران نے، شیعوں نے اپنے بارڈر کھول دیے اور امریکہ کی مدد کی، وہی امریکہ جو ان کی آج پیچھے اچھی طرح سے درگت بنا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، چاہ کنرا چاہ درپیش، کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں ہوتا ہے، جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودے گا اس گڑھے میں وہ خود بھی گرے گا۔ آج بھی ان کا یہی حال ہے، آج بھی یہی حال ہے۔ ان کی تلواریں امریکہ کے ساتھ تھیں جب عراق پر وہ حملہ کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی، اس مخلوق کو پہچانو آپ، یہ بدترین مخلوق ہے، یہ بدترین مخلوق ہے، یہ شرار خلق ہیں۔ کوفہ والوں کے بارے میں فرزدق شاعر نے جب یہ بتایا کہ ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، دل ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہوں، زبانیں آپ کے ساتھ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب میرے لیے نکلنا مقدر میں ہے، میں نکل چکا۔ نکل گئے، آگے منزلیں آتی گئیں، کچھ لوگ اور شامل ہوتے رہے، یہاں تک کہ درمیان میں مکہ سے کوفہ تک آپ پیدل سفر پر تھے، پیدل سفر میں بیچ میں خبر آئی، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر لے کر کے ایک قاصد آیا اور کہا امام حسین سے کہ مولا آپ کے معتمد اور بھروسے مند بھائی کا قتل کیا گیا ہے، کوفہ کے گورنر ہاؤس پر ان کی لاش لٹکائی گئی، ان کے بچوں کو بھی دردناک انداز میں قتل کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے، اور اس کے بعد امام حسین نے سارے ساتھیوں سے کہا، کوفہ والوں کے دل بدل چکے ہیں، جو جانا چاہے واپس یہیں سے چلا جائے، اب واپس راستہ اپنا اپنا اختیار کر لو۔ امام مسلم بن عقیل کے 3 بیٹے اور بھی تھے، وہ سب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم اپنے باپ کا بدلہ لینے ضرور جائیں گے، کوئی آئے نہ آئے، نا حق مسلم بن عقیل کا انہوں نے قتل کیا ہے، ہم وہ انتقام کے لیے ضرور جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، وہ میرے بھائی کا خون ہے، چل پڑے، آگے دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ چلتا ہوا بہت منزلیں طے کرتا رہا۔ کوفہ ابھی کافی دور تھا، آج کے زمانے کے اعتبار سے تقریباً 90 کلومیٹر دور۔ ایک مقام آیا، وہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا تو اچانک دیکھا کچھ گھڑ سوار آئے ہیں، ایک فوج آئی ہے، 1000 کی فوج آئی، جس کا سپہ سالار حر بن یزید تمیمی تھا۔ اسے یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے یہ پروانہ دے کر بھیجا گیا تھا کہ حسین جہاں بھی ہیں ان کو روک لینا۔ وہ آیا امام حسین کے پاس، امام حسین نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اس نے کہا میں آپ سے لڑائی نہیں چاہتا ہوں، آپ کو مارنے نہیں آیا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں اور کوفہ آنے تک میں آپ کو ادھر ادھر جانے نہ دوں، کوفہ کسی بھی طرح سے زور زبردستی آپ کو لے کر کے آنا ہے، ابن زیاد کے ہاں آپ کا فیصلہ ہونا۔ امام حسین نے اس سے کہا تیری ماں تجھ پہ روئے، کیا تو میرا راستہ روکے گا؟ حر بن یزید نے کہا اگر یہ جملہ مجھے کوئی دوسرا کہتا تو میں اس کی ماں کو جواب دیتا، لیکن حسین میں تمہاری ماں کو جانتا ہوں، اگر میں تمہاری ماں کے متعلق کہوں تو میرے ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہے،
کیونکہ سیدہ کائنات امام حسین کی ماں تھی. اس نے پلٹ کر کے گالی نہیں دیا یا برا نہیں کہا. امام علی مقام نے اپنے قافلے والوں سے کہا کوچ کر جاؤ. وہ پھر زور زبردستی اس قافلے کے پیچھے لگ گیا، یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آیا کہ ظہر کا وقت ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمائی اور امامت کے لیے کھڑے ہوئے. اس سے پوچھا حر بن یزید سے کہ تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ نے پوچھا تم اپنی جماعت الگ کرو گے یا ہمارے پیچھے پڑھو گے؟ حر بن یزید جو یزید کا لشکر لے کر کے آیا تھا، ان سبوں نے کہا امام تو آپ ہی بنیں گے. امام حسین نے امامت کی، پورا لشکر یزید امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. عصر کی نماز ہوئی، مولا حسین نے امامت کی، یزیدی لشکر نے اقتدا کی. ہائے افسوس، یہ کیسے دل تھے جو امام کی اقتدا بھی کرتے ہیں اور پھر اس پر چھرا بھی گھونپتے ہیں. اے مسلمانوں، وہ کیفیت کبھی نہ پیدا کرنا جس کے پیچھے نماز پڑھو اس کے سینے میں چھرا نہ گھونپنا، ورنہ یزیدی کہلاؤ گے، کوفی کہلاؤ گے. حر بن یزید نمازیں پڑھتا رہا یہاں تک کہ مولا حسین دوسرے دن اس سے کہتے ہیں کہ ایک کام کر، میرے اور اب تیرے راستے کے درمیان جو تو اس طرح کا 1000 کا لشکر لے آیا ہے، کوئی صلح کا راستہ نکالتے ہیں. اس نے کہا ایک کام کریں، آپ نہ آپ مدینے کی طرف جائیں واپس، نہ کوفہ کی طرف جائیں، تیسرا کوئی راستہ لے لیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ بات سن کر کے ایک تیسرے راستے کی طرف چلنے لگے. حر بن یزید جو 1000 کا لشکر لے کر کے چلتا رہا، کئی منزلیں طے کرتے رہے. یہ تیسرے راستے میں جا رہے ہیں، کوفہ بھی نہیں ہے، مدینہ بھی نہیں ہے، ان کو کسی تیسرے راستے کی طرف بھیجا جا رہا ہے. ابھی یہ منزلیں طے ہو ہی رہی تھیں کہ ایک مقام آیا جہاں مولا حسین نے اپنے اونٹوں کو، اپنے گھوڑوں کو، سب کو اترنے کا کہا. سارے قافلے والے اتر گئے. وہاں سے دریائے فرات قریب تھا، دریائے فرات قریب تھا. آپ نے پوچھا اسی حر بن یزید سے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ حر بن یزید نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے. آپ نے سنتے ہی کہا ہذا موضع کربلا محط رجالنا ومناخ رکابنا ومقتل رجالنا. میں نے سنا ہے یہی وہ نام ہے جہاں ہمارے قافلے کے گھوڑے آخری مرتبہ بیٹھیں گے، آخری مرتبہ اونٹ بیٹھیں گے، اور یہی ہمارے جوانوں کی قتل گاہ ہے غالباً. امام حسین نے اسی دن کہہ دیا اور اپنے قافلے کو اتارا، خیمے باندھے گئے. یہ وہ دن تھا، 7ویں محرم تھی. 7ویں محرم کو کربلا کے میدان میں یہ قافلہ اتر گیا ہے. حر بن یزید 1000 کے لشکر کے ساتھ ساتھ ہے. اچانک شام کا وقت تھا. عمرو بن سعد جس کا تذکرہ کل میں کر چکا ہوں، امام مسلم بن عقیل نے جس کو وصیت کی تھی، وہی شخص 4000 کا لشکر لے کر کے شام کو آ گیا. 7ویں محرم کو 4000 کا لشکر لے کر کے آیا. اسے لالچ دی گئی تھی. ایران کا ایک علاقہ تھا رے. عمرو بن سعد کو کہا گیا تھا کہ اگر تو حسین کا یہ معاملہ ختم کرے گا تو یہاں کی حکومت تجھے دی جائے گی. وہ اس لالچ میں 4000 لوگوں کو لے کر کے آیا کربلا. حیرت کی بات ہے، یہ عمرو بن سعد کوئی اور نہیں. یہ کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے اس صحابی کا بیٹا ہے، صحابی رسول کا بیٹا ہے، اور امام حسین کے سامنے لڑنے کے لیے آ گیا. جس طرح ہم سعد ابن ابی وقاص کو برا بھلا نہیں کہتے، کبھی کہتے ہوئے سنا آپ نے؟ ان کا بیٹا عمرو بن سعد میدان کربلا میں لڑنے کے لیے آیا اور سب سے پہلا تیر بھی اسی نے چلایا. لیکن اس کے باپ کو کبھی کوئی تانا دیتے ہوئے سنا آپ نے؟ سعد ابن ابی وقاص کو کوئی تانا دیتا ہے؟ وہ عشرہ مبشرہ میں سے جن کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے. جب عمرو بن سعد کے باپ سعد ابن ابی وقاص کو تانا نہیں دے سکتے تو یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ کو بھی تانا نہیں دے سکتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قصور نہیں ہے. بیٹا گمراہ نکلا تو ایسے بہت سارے معاملات ہیں. نبی کا بیٹا گمراہ ہوا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. ہم حضرت نوح علیہ السلام کو کبھی ایک جملہ نہیں کہہ سکتے.
اسی طرح میرے عزیزو آج جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں بکتے ہیں یزید کے معاملات کو لے کر، وہ غلطی پر ہیں، وہ گمراہی پر ہیں۔ بیٹے کی سزا باپ کو نہیں دی جائے گی اور باپ کی سزا بیٹے کو بھی نہیں دی جائے گی، یہ فلسفہ اور یہ اصول اسلام کا ہے۔ عمرو بن سعد 4000 کا لشکر لے کر کے کربلا کے میدان میں آیا اور اس نے حر بن یزید سے کہا مجھے عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا ہے حسین کا یہ معرکہ سر کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ حر بن یزید نے کہا اے عمرو بن سعد، حسین کو میں پچھلے 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، بلکہ پچھلے 7 دن سے، 1 محرم سے وہ پیچھے تھا، میں دیکھ رہا ہوں وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ لڑنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ ہتھیار بھی نہیں ہے، جنگ کے اسباب بہت سارے وہ لے کر کے نہیں آئے، تو کیوں 4000 کا لشکر لے کر کے آیا ہے؟ عمرو بن سعد بھی کہتا ہے میں بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے مجھے زبردستی بھیجا ہے۔ 4000 کا یہ لشکر اور 1000 پہلے سے، کتنے ہوئے؟ 5000۔ دوسرا دن آیا 8ویں محرم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن سعد کو بلایا کہ آؤ میں تجھ سے تنہائی میں بات کرتا ہوں۔ امام حسین تنہائی میں اس کے سامنے گئے، 20 سوار اس کے ساتھ تھے، 20 سوار آپ کے ساتھ تھے، دونوں کو الگ کیا، دونوں گھوڑوں پر بیٹھ کر کے بات چیت کرنے لگے۔ امام علی مقام امام حسین نے اس سے کہا اے عمرو بن سعد، کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ تو بھی قریش خاندان سے، میں بھی قریش خاندان سے ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا نور نظر ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں لڑنے کی غرض سے نہیں آیا ہوں، تم کیوں اس طرح سے آئے ہو؟ عمرو بن سعد نے کہا پھر آپ آئے کیوں ہیں یہاں تک؟ کہا مجھے بلایا گیا، خط لکھ کر کے بلایا گیا، لوگوں نے اصرار کیا، میں آیا ہوں۔ عمرو بن سعد نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے کہا میں 3 تیرے لیے آپشن دیتا ہوں، 3 حل ہے، اس میں سے کوئی ایک بات، 3 باتیں میں دیتا ہوں، کوئی ایک اختیار کر لے۔ کہا ہاں بولیے۔ امام حسین نے کہا سب سے پہلی چیز یہ ہے میں جہاں سے آیا مجھے واپس جانے دو، مدینے میں واپس چلا جاؤں، اور اگر یہ نہیں چاہتے تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ مجھے کوفہ بھی نہیں، مدینے بھی نہیں، کسی سمندر کے کنارے جانے دو، میں اپنی پوری زندگی وہاں بتا لوں گا۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ سیدھے مجھے دمشق جانے دو، میں یزید سے آمنے سامنے بات کروں گا، خلافت کے معاملات کو لے کر کے میں آمنے سامنے بات کروں۔ کل میں ایک روایت پڑھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا، بستر پر تھے، اس وقت انہوں نے یزید کو بلا کر کے یہ وصیت کی تھی، یزید سے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ خلافت کا حق تو اہل بیت کا ہے، تو امام حسین سے پوچھے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ یہ حضرت امیر معاویہ نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو، اور امام حسین جانتے تھے کہ اگر میں سامنے جاؤں گا تو معاملات بن سکتے ہیں، بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں۔ اس نے یہ تینوں باتیں سنی اور اس نے کہا کہ اچھا ہے، جنگ نہیں ہوگی۔ عمرو بن سعد جنگ کرنے نہیں آیا تھا، حر بن یزید بھی جنگ کرنے نہیں آیا تھا۔ ایک قاصد گیا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، کوفہ میں جا کر کے بتایا کہ دیکھیں اللہ کا خیر ہے، اللہ کی طرف سے خیر ہو گئی، حسین جنگ نہیں چاہتے، انہوں نے 3 باتیں رکھی ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد سنا تینوں باتیں۔ وہاں ایک ظالم خبیث تھا جس کو شمر ذل جوشن کہتے ہیں، شمر، وہ بیٹھا تھا، اس نے کہا عبید اللہ بن زیاد سے گورنر کوفہ اگر آپ یہ باتیں مان لیں تو آپ کو کمزور کہا جائے گا، ان کو طاقتور کہا جائے گا، وہ آپ کی زمین میں آئے ہیں، بچ کے کیسے جائیں گے؟ وہ آپ کی زمین تک آ گئے ہیں، آپ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے کہیں جانے کے لیے، یہ فتنہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ عبید اللہ بن زیاد کو ایسے ظالم نے مشورہ دیا تو اس نے کہا شمر تیری بات صحیح ہے، تجھے اور بڑا لشکر دے کر کے میں بھیجتا ہوں، عمرو بن سعد سے کہہ کہ صلح کی بات حسین سے نہ کریں، سیدھے ایک ہی بات کہے کہ یزید کی بیعت قبول کر لیں ورنہ ان کا سر اڑایا جائے گا۔ شمر اس کے بعد 10,000 کا لشکر لے کر کے آیا۔ کتنا؟ 5,000 پہلے سے ہے، 10,000 کا لشکر لے کر کے آیا، اور عمرو بن سعد اور حر بن یزید دونوں سے کہا گورنر کوفہ کا حکم ہے کہ تم صلح کی باتیں کیا کر رہے ہو حسین کے ساتھ، تم ان کے ساتھ کیوں باتیں کر رہے ہو؟ صرف ایک ہی بات رکھو کہ ہمارے امیر یزید کی بیعت قبول کر لیں یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ عمرو بن سعد نے کہا شمر سے تو نے سارا معاملہ خراب کر دیا، معاملہ سب صحیح ہو سکتے تھے،
تو شمر نے کہا اے عمرو بن سعد اگر تو جنگ میں ساتھ نہیں آئے گا تو تجھے وہ ایران کی رے کی حکومت نہیں ملے گی۔ عمرو بن سعد کو پھر سے لالچ آ گئی۔ 8ویں محرم گزری، 9ویں محرم کو کمک پہنچتی رہی اور فوج آتی رہی۔ کہاں سے آئی؟ کوفہ سے۔ شام کے وقت دیکھا گیا 22,000 کی فوج آ چکی تھی۔ ادھر مولا حسین کے خیمے میں صرف 82 لوگ تھے۔ کتنے تھے؟ 82، 82 لوگ صرف۔ امام حسین کے خیموں میں صرف 82 لوگ ہیں، اور اس میں بیویاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب ملا کے 82 ہیں۔ اور 82 لوگوں سے لڑنے کے لیے کتنے آئے ہیں؟ 22,000۔ یہ کتنے گنا بڑا لشکر ہے۔ اسی لیے پہلے سے زمانے کا یہ خوف ہم نے دیکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت رکھتے ہیں وہ تھوڑی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو، لاکھوں ان سے گھبراتے ضرور ہیں۔ یزید کے خیمے میں اگر گھبراہٹ نہ ہوتی تو 22,000 کا لشکر تھوڑی نہ بھیجا جاتا، 22,000 کا لشکر نہیں بھیجا جاتا۔ ان کے اندر کا خوف یہ بتا رہا ہے کہ ہاشمی جوانوں کے لیے 22,000 بھی کم ہو سکتے ہیں۔ ان کے مقابل میں اتنی بڑی فوج آئی۔ آج بھی اے مسلمانوں گھبراؤ مت، کبھی بھی اپنی تعداد پر توجہ بھی مت کرنا، تعداد پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے اسلاف میں جب ایک ایسا بھی بادشاہ آیا تھا جو آج کے ڈکٹیٹر گدھے سے بھی بڑا خطرناک تھا، وہ اکبر بادشاہ جو پورے دین کو ختم کر دیا تھا، اس نے دین الہی کا اعلان کر دیا تھا، دین الہی کا اعلان کر دیا۔ اور وہ اس وقت ڈیموکریسی نہیں تھی، وہ الیکشن سے نہیں آیا تھا، بادشاہ تھا، اس نے سارا دین اسلام چینج کر دیا تھا۔ اس بادشاہ کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے مسلمانوں کی ایک بڑی فوج نہیں، صرف ایک عالم ربانی مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ مجدد الف ثانی نے آواز لگائی، آواز میں اللہ نے وہ تاثیر عطا کی تھی جس طرف آپ لوگوں کو بلاتے جوک لوگ توبہ کرتے تھے۔ اکبر بادشاہ نے بادشاہی اعلان کر کے مسجدوں کے منبر پر مورتیاں رکھ دی تھی، اذانوں کی جگہ سیپ بجانا پابندی لگا دیا تھا، مگر مجدد الف ثانی نے آواز لگائی ہندوستان کی سرزمین میں بادشاہ اکبر کا دین نہیں چلے گا، محمد الرسول اللہ کا دین ہی قائم رہے گا۔ ان کی اس آواز پر بادشاہ نے قید کیا، امام ربانی کو قید کیا، جیل میں ڈالا۔ جانتے ہیں 700 لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، 700 لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، تقریباً 10 سال تک جیل میں رکھا گیا۔ اکبر مر گیا، ختم ہو گیا۔ بعد میں اس کا بیٹا بیٹھا، جیل کی خبر لے کر کے ایک جلاد آتا ہے، کہتا ہے جیل پتہ نہیں ایک الگ سا معاملہ ہو گیا ہے۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا ایک قیدی کو 10 سال پہلے تمہارے باپ نے قید کیا تھا، اس نے پورے 700 قیدیوں کو عالم دین بنایا ہے، جیل میں بیٹھا ہے، حدیث کا عالم بنایا ہے، تفسیر کا عالم بنایا ہے۔ جیل کے وہ قیدی جو مختلف جرائم میں آئے تھے، آج ان کی زبانوں سے تفسیر قرآن ہے، حدیث رسول ہے۔ عالم ربانی ایک بھی ہو تو تہلکہ مچانے کے لیے کافی ہوتا ہے، بس کافی ہے، تعداد کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیزو۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم تھوڑے بھی ہوں تو اللہ ہمارا رعب دشمنوں کے دل پر پہلے سے ڈال رکھا ہوتا ہے۔ تم نہ گھبراؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتے، ہم کوالٹی کو دیکھتے ہیں۔ ایمان ہے تو بس کافی ہے، پھر تمہارے پاس تلوار ہو، ہتھیار ہو، نہ ہو، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ ہندوستان بھی جو مرد قلندر آیا تھا، سلطان الہند غریب نواز کوئی تلوار لے کر نہیں آیا تھا، چند سالوں کی محنت شاقہ تھی کہ ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام کی دیا روشن کر کے چلا گیا۔ ہاں آج روک سکتے ہیں تو روکیں گے، جیل میں ڈال سکتے ہیں تو ڈالیں گے، لیکن ہماری تاریخ بتاتی ہے اللہ ہمارا حامی و ناصر و مددگار ہے۔ ہمارے بزرگوں کے بعض وہ ہیں جن کے جنازے بھی جیل سے نکلے، اسلام ختم نہیں ہوگا۔ امام موسیٰ کاظم کو جو اہل بیت میں سے ہیں، بغداد کے خلیفہ نے مکمل 7 سال تک ہر سال کوڑے مارے، قید کیا، لیکن کیا اہل بیت ختم ہوئے؟ کیا اسلام ختم ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو قید میں رکھا گیا، جیل میں رکھا گیا، لیکن نہ فقہ حنفی ختم ہوئی، نہ اسلام ختم ہوا۔
آج امام علی مقام کے مقابل میں 22,000 کا لشکر آیا. یہ ٹڈی دل ہیں, ٹڈی دل ہیں. ٹڈی دل کس کو کہتے ہیں؟ جو جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں لیکن ان کے اندر دل نہیں ہوتا, یعنی جو پختہ یقین ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. ابھی کربلا کے مناظر میں سناؤں گا, آپ کو پتہ چلے گا. وہ آئے تو تھے, وہ سب ڈمی پیس تھے. وہ یزید کے جتنے لشکری تھے وہ ڈمی پیس ہوتے ہیں نا, زبردستی تاج پہنا کر کے, زبردستی سوٹ پہنا کر کے کچھ لوگوں کو لایا جاتا ہے جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا, وہ ڈمی پیس ہوتے ہیں. ایسے بعض پیچھے بیٹھ کر کے حکومت تک کرتے ہیں ڈمی پیس کو لے کر کے. ان سے نہ گھبرانا. حسین اعظم کے ایک چھوٹے شہزادے نے, علی اکبر نے تنہا یزیدیوں کے 22 لوگوں کو قتل کیا ہے. کوئی ہے جو ان کے مقابل میں آئے؟ میں بھی سناتا ہوں امام قاسم نے کیسے کیا ہے. عزیزان گرامی, یہ 9ویں محرم تھی, 22,000 کا لشکر آیا. رات کے وقت امام علی مقام نے پھر اپنے گھر والوں کو, اپنے ساتھیوں کو بلا کر کے کہا, آج عاشورہ کی رات شروع ہو گئی, 10ویں رات ہے, تم میں سے جو جانا چاہے واپس چلا جائے. میرا اور ان کا معاملہ ہے, میری وجہ سے تمہاری جانیں خطرے میں نہ آئیں. امام علی مقام کے ساتھ جو تھے وہ کوفہ والے نہیں تھے, کوفہ والے نہیں تھے. امام علی مقام کے ساتھ جو بچے تھے وہ پورے پیوریٹی والے تھے. جتنے چھٹنے تھے چھٹ چکے تھے, جو مخلص تھے وہی باقی تھے. ان میں سے ایک آپ کے جانثار ساتھی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, مولا حسین آپ یہاں سے واپس جانے کی بات کرتے ہیں, آپ کے بعد جینے کا کوئی مزہ بھی ہم نہیں دیکھتے, آپ کے بعد کوئی زندگی کا نام ہی نہیں ہے ہمارے پاس. آپ کے شہزادوں نے کہا امام علی مقام سے, سیدی آقائی مولائی آپ ہمیں یہاں سے واپس نہ بھیجیں, ہم تو بدر و احد و خندق کو سنے ہوئے لوگ ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کے ہم جانشین ہیں, ہم اس وقت تک آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی باقی ہوگا. امام حسین نے سب کی باتوں کو سنا. یہ عاشورہ کی رات تھی, تسبیح و تحلیل بھی کیا, دعاؤں میں بھی گزارا رات. صبح جب ہوئی تو صبح کا وقت تھا. جانتے ہیں 7ویں محرم کو ہی یزید کا یہ جو 10,000 کا لشکر آیا تھا شمر ذل جوشن لے کر, آتے ساتھ سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا تھا, دریائے فرات کے اوپر پہرا لگا دیا. 500 فوجیوں کو لگا کر رکھا تھا. 500 فوجیوں کو پہرا لگا کر کے سب سے پہلا کام کرو, حسین پر پانی بند کرو. یہی چال آج بھی چلی جاتی ہے. اکنامک وار اس کو کہتے ہیں, سوشل وار, یعنی اس کو پہلے کھانے پینے ضروریات سے ایسا مجبور کر دو کہ طاقت ختم ہو جائے, پھر اس کے ساتھ لڑائی کریں. یہ کوفیوں سے ہی طریقہ امریکہ نے بھی سیکھا ہے. عراق پر ڈائریکٹ حملہ نہیں ہوا, 10 سال پہلے اس پر پابندی لگایا تھا. پابندی لگا کر کے 10 سال کی کوئی بھی چیز عراق میں جائے گی نہیں, کوئی ایکسپورٹ امپورٹ نہیں ہوگا. جیسے آج ایران پہ بھی پابندیاں ہیں, معلوم ہوں گی آپ کو. تو جو ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا, 10 سال 15 سال پہلے اس پر پابندی لگاتے ہیں. یہ کوئی دوسری کنٹری ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گی. 15 سال کے بعد جب وہ بیچارے اکنامیکل کمزور ہو جاتے ہیں تو یہ ٹڈی دل فوج لے کر کے ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. یہی کام یزیدیوں نے کیا تھا. سب سے پہلے دریائے فرات پر 500 فوجی تعینات کر دیے 7 محرم کو. 7 محرم سے لے کر 10ویں محرم تک پانی کا ایک قطرہ بھی خیمہ حسین میں نہیں آیا. امام علی مقام کی طرف پانی بالکل نہیں آیا. 10ویں محرم آئی, پیاس کیسی ہوگی. آج روزہ تھے, پتہ چلا ہوگا. جو لوگ روزہ رکھے ہوں گے یا رمضان میں رہتے ہیں انہیں معلوم ہے, ہم سحری میں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں, پھر بھی شام کے وقت حلق سوکھنے لگ جاتا ہے. حلق میں ایسا لگتا ہے کہ کانٹے چبھ رہے ہیں. وہ اہل بیت کا گھرانہ جو مسلسل 3 دن سے پیاس برداشت کر رہا ہے, ان کے حلق میں کتنی سختیاں آ چکی ہوں گی, ان کا کیسا یہ امتحان تھا. اسی لیے کہا گیا ہے سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ جائے, جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اہل بیت کا خاندان یہی انہی سے کوئی سیکھ سکتا ہے کہ فدائی کسے کہتے ہیں, جانثاری کسے کہتے ہیں. عزیزان گرامی, 10ویں محرم آ چکی ہے. 10ویں محرم کو سب سے پہلے امام حسین
یزیدیوں کو بلاتے ہیں اور ایک خطبہ دیتے ہیں. وہ آخری خطبہ تھا امام حسین کا. آپ نے اللہ کی حمد بیان کی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. اس کے بعد کہا اے آنے والو تم سب کلمہ طیبہ پڑھتے ہو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہو, اور تم سب کو یہ معلوم ہے میں اسی رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں, میں صحابی رسول حیدر کرار کا بیٹا ہوں. تم سب کو معلوم ہے جعفر طیار میرے چچا ہیں, امیر حمزہ میرے باپ کے چچا ہیں. تم سب میری نسبتوں کو جانتے ہو, تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ ابھی اگر تم چاہو تو اپنا راستہ تبدیل کر لو, قیامت کے دن میں اپنے نانا کی بارگاہ میں تمہاری سفارش ضرور کروں گا. اس تقریر کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا, کچھ بھی اثر نہیں ہوا. حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر پہلے سے آیا ہوا ہے. اس کے بعد عمرو بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آیا. پھر شمر نے 10,000 کا لشکر اس میں ملایا, اور مزید لشکر ہوتے ہوئے 22,000 کا لشکر ہوا. اس خطبے کو سنی انسنی کر دیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سب سے پہلے عمرو بن سعد نے تیر چلایا. کہا جنگ کا بگل بج گیا. تو سب سے پہلے حر بن یزید صبح کے وقت عمرو بن سعد کے پاس آیا اور کہا ارے کمبخت کیا تو جنگ کرنا چاہتا ہے؟ نواسہ رسول ہے وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. عمرو بن سعد سے کہا کیا حقیقت میں تو جنگ کرنا چاہتا ہے؟ عمرو بن سعد نے کہا کیا کروں, یہ میری مجبوری, اگر نہ میں کروں تو میرے ہاتھ سے ایران کی حکومت چلی جائے گی, میرے ہاتھ سے ایران کی حکومت چلی جائے گی. حر بن یزید سب کو سمجھانے لگا, کوفیوں کو, تم سب کو معلوم ہے حسین نے جو خطبہ دیا یہ ہمارا اسلامی خطبہ ہے, ہم کیسے بھلا ایک مسلمان کو قتل کرنا ہمارے ہاں جائز نہیں, نواسے رسول کو کیسے قتل کریں؟ حر بن یزید کی یہ باتیں سن کر کے کوفیوں نے کہا کہ اے حر تو یزید کی طرف سے آیا ہے, عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے آیا ہے, یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ حر بن یزید نے کہا اگر تم حقیقت میں جنگ ہی کرنا چاہتے ہو, تمہاری نصیب میں, اگر تمہارے حرص میں ایران کی حکومت ہی ہے تو تمہیں مبارک ہو یہ جنگ, تمہیں مبارک ہو یہ ایران کی حکومت, میں جاتا ہوں نواسہ رسول کے پاس. حر بن یزید اپنے گھوڑے کو وہاں سے پلٹا دیا اور سیدھے خیمہ حسین میں آیا, گھوڑے پر ہی بیٹھا ہے اور وہیں سے کہتا ہے مولا حسین مجھے معاف کر دیں, میں نے ہی سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا, لیکن دل میں میرے کبھی یہ خیال بھی نہیں تھا کہ میں آپ کے ساتھ قتل و قتال کا معاملہ کروں گا, آپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگوں گا, کبھی میں نے سوچا بھی نہیں. اے حسین اعظم آپ کی قدر و منزلت کا میں اعتراف کرتا ہوں, مجھے معاف کریں. امام حسین نے کہا گھوڑے سے تو نیچے اتر آ تو جا. دیکھیں اللہ کب کس کا دل بدلتا ہے, کب کسے ہدایت نصیب ہوتی ہے. اس حر بن یزید تمیمی نے کہا مولا حسین اب گھوڑے سے میرے اترنے کا وقت نہیں, سب سے پہلے آپ کے خیمے کی طرف سے مقابلے کے لیے اگر کوئی جائے گا تو وہ میں پہلا جاؤں گا. دشمن کے خیمے سے سپاہی کیسے پیدا ہوتا ہے یہ اسلام تمہیں بتائے گا کربلا کے میدان سے. آج میرا یقین ہے پورے لوگ آ جائیں مقابلے کے لیے, دیکھنا میرا مولا کب کس کا دل بدلتا ہے اور اس کی برچھی سب سے پہلے تمہاری طرف نکلے گی. اسی لیے اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے, حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. بتوں کی جو پوجا کرتے تھے بعد میں دیکھا گیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے محافظ بھی بن گئے ہیں. جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کرتے تھے وہی دین متین کی حفاظت کرنے والے بھی بن گئے ہیں. عراق میں ایسا ہوا تھا, امام ابن حجر عسقلانی نے واقعہ لکھا ہے, تاتاریوں کے زمانے میں مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا تھا. دیکھیں اللہ کب کس کا دل بدلتا ہے. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دے. جو اسلام کی دشمنی میں پل رہے مولا ان کے دلوں کو بدل دے, ان کے دلوں کو بدل دے. رب ذوالجلال بدل چاہے تو اس کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے. عراق میں بغداد میں جب سارے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا, مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے جا رہے تھے. اس وقت جو بادشاہ تھا چند علماء کو قید کر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے محل میں لایا اور ایک عیسائی بادشاہ کو لے کر آیا. کہا ان کے نبی کی شان میں تو برے برے جو باتیں ہو سکتی ہیں سب کہیں, ان کو بتا یہ بہت محبت رسول کرتے ہیں, ان کو سنا ان کا نبی کیا تھا. معاذ اللہ
ایک عیسائی پادری کو لایا گیا، زر خرید تھا، پیسے دے کر کے لایا گیا، علماء کے ہاتھ باندھے گئے ہیں، محل میں لٹائے گئے ہیں، بادشاہ کرسی پر ہے، لیکن اتفاق ایسے کہ وہ بادشاہ کتا پالنے کا شوقین تھا، اس کا کتا بھی بڑا پالتو تھا، فالتو نہیں تھا، پالا ہوا، اور اس کے گلے میں سونے کی زنجیر بندھی رہتی تھی۔ بادشاہ کا ہے سونے کی زنجیر، آج بھی مرسیڈیز میں بیٹھتے ہیں کتے ہیں، کچھ ہیں تو جس کا جیسا کتا ہے وہ بادشاہ کا کتا سونے کی زنجیر میں بندھا رہتا تھا۔ عیسائی پادری پورے مجمع میں کھڑے ہو کر کے بیان کرنا شروع کیا، محمد ایسے تھے ویسے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کتا وہاں سے بھونکنا شروع کر دی، کتا بھونکنا شروع کر دیا مجمع میں، پوری کھلبلی مچ گئی، عیسائی بات بند کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کتا خاموش ہوا، اس نے دوبارہ شروع کیا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ عیسائی بادشاہ سے وہ عیسائی پادری سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو تیری شاید آواز اسے اچھی نہیں لگ رہی ہے یا باتیں، اس لیے یہ بھونک رہا ہے۔ عیسائی نے کہا رے وہ کتا ہے، میری بات کیا سمجھے گا، کتا ہے، اسی لیے کتے کو بھی ہم گستاخ رسول نہیں کہتے، جانوروں کو بھی ہم گستاخ رسول نہیں کہتے، اور کسی گستاخ رسول کو کتا بھی مت کہنا، یہ کتے کی شان کے خلاف ہے، کتے کی شان کے خلاف۔ ہاں گرگٹ کہہ سکتے ہیں، گرگٹ گستاخ رسول ہے، فرمایا کہ گرگٹ کو جہاں دیکھو ایک ہی مار میں مارو، ثواب ہے، ثواب ہے، ایک ہی مار میں مارو، ثواب ہے۔ گستاخ رسول کو ایک ہی مار میں مارو، گرگٹ کو۔ کتا بھونکنے لگا دوسری بار، پھر اس نے تیسری بار پھر گستاخی شروع کی۔ مجمع واہ واہ کر رہا ہوگا حضور کی شان کے خلاف، لیکن وہ علماء ربانیین ہاتھوں میں بندھے ہوئے ہیں، زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ اچانک کتا زنجیر توڑ کر کے باہر آیا، سونے کی زنجیر توڑ کر کے اچھلا، سیدھے جا کر کے اس عیسائی پادری کے سینے پر دبوچ لیا، اور ایسے اس کے اوپر حملہ کیا کہ پل بھر میں اس کے پیٹ کو چاک کر دیا، اس کے جبڑوں کو پھاڑ دیا۔ اس کتے کا یہ حال دیکھ کر کے سب پر ہیبت طاری ہو گئی، سب پر ہیبت طاری ہو گئی۔ کتا کسی کے سنبھالے سے سنبھلتا نہیں تھا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، کتا پاگل نہیں تھا، ہوش والا کتا، پاگل کتا کاٹے تو سمجھ میں آئے، ہوش والا کتا، بادشاہ کا پالا ہوا کتا، پھاڑ کر ختم کر دیا۔ مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا، بادشاہ بھی چپ، وزیر بھی چپ، کوئی کچھ نہیں کیا۔ کتا سیدھا جا کر وہیں کھڑا ہوا، لیکن اس کا اثر کیا ہوا جانتے ہیں؟ مجمع میں موجود 1000 سے زیادہ لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا۔ ہاں محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، جن کی رسالت کا اقرار جانور بھی کرتے ہیں، ان کی شان کے خلاف جانور سننا پسند نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی وقار، میں کہتا ہوں کاش اس کتے جیسی بھی حرکت ہمارے اندر ہوتی تو آج کوئی میرے آقا کی شان میں انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ بہرحال میری بات یہاں اس لیے آئی کہ اسی مجمع میں جنہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا، کھوپڑیوں سے تعمیر کیا، لیکن اللہ نے ان کے دل بدلا اور وہی تاتاریوں کو ختم کر کے اسلامی حکومت کو قائم کرنے والے بنے۔ مجھے امید ہے کہ جو آج اسلام دشمنی میں رٹ لگائے ہوئے ہیں اور اپنی زبانوں سے بک 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 صبح شام کرتے ہیں، ایک دن آئے گا مولا تمہاری نسل میں سے ہی محافظ اسلام بھی پیدا کرے گا، اسلام کی حفاظت کرنے والا پیدا کرے گا۔ کربلا کے میدان میں یہ ہم نے ریئل دیکھا ہے۔ حر بن یزید لڑنے کے لیے آیا تھا امام حسین سے، جنگ کا دن شروع ہو رہا ہے 10ویں، لیکن کوفیوں کو ٹھوکر مارا، حسین اعظم کے خیمے میں آ کر پناہ لے لی۔ امام علی مقام نے کہا گھوڑے سے تو اترو، کہا اب اترنے کا وقت نہیں، سب سے پہلا میں آپ کی طرف سے جاؤں گا، اور انہوں نے کیا بھی۔ امام علی مقام کی طرف سے سب سے پہلے جانے والے حر بن یزید تھے، حر بن یزید تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا۔ اگر وہ کوفیوں کے ساتھ ہوتے تو قسم خدا کی کبھی ہماری زبان سے رضی اللہ عنہ نہیں نکلتا۔ ایک رات پہلے تک کوفیوں کے ساتھ ہے، صبح آئے امام حسین کی بارگاہ میں، ظہر سے پہلے ان کی شہادت ہو گئی، لیکن قیامت تک کے لیے رضی اللہ عنہ بن گئے ہیں۔ تھوڑی سی زندگی کافی ہوتی ہے مسلمانوں، تھوڑی سی زندگی کافی ہوتی ہے مولا کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے کے لیے۔ ایک رات پہلے تک یزیدی ہے، صبح حسینی ہو گیا،
صبح حسینی ہو گیا، دوپہر سے پہلے شہید بھی ہوا، لیکن آج ہم جب بھی ان کا نام لیتے ہیں، میں خود ان کے مزار پاک کی حاضری دیتا ہوں ہر سال، مزار پاک پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہی دعا کرتا ہوں، مولا چاہے جو بھی ہو جائے ہمارے دل نہ بدل، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے خدا ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ہمیشہ قائم رکھ۔ اے میرے عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، حر بن یزید کی اس جذبہ جہاد پر لاکھوں سلام، ان کی جواں مردی پر لاکھوں سلام۔ سب سے پہلے کوفیوں کو للکارتے ہوئے آتے ہیں میدان مبارزت میں، اس میدان جنگ میں کوفیوں میں سے کچھ لوگ آئے مقابلے کے لیے، لیکن وہ سپہ سالار تھے، سپہ سالار نے کئیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، کوفیوں نے ایک ساتھ تیروں کی بوچھار کی۔ حر بن یزید سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں، کربلا کے میدان میں شروعات ان سے ہوئی۔ امام علی مقام کے جو جانثار ساتھی تھے، ان کا حال میں اگر آپ کو بتاؤں، ان لوگوں نے ایسی جانثاری پیش کی، جب تک امام حسین کے دوست و احباب تھے، ان میں سے کسی ایک نے بھی مولا حسین کے کسی بچے کو یا بھائی کو جنگ کے میدان میں آنے نہیں دیا۔ جب تک دوست و احباب تھے، سبوں نے کہا تھا کہ حسین اعظم کے گھر کا کوئی بچہ پہلے نہیں آئے گا جب تک ہم زندہ ہیں۔ اس میں حضرت زہیر بن قین ہیں، حضرت قیس ہیں، حضرت عبداللہ بن وہب ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی ہیں۔ یہ سب وہ ساتھی ہیں میرے آقا حسین اعظم کے جو سب سے پہلے خود اپنی جان کا تحفہ لے کر کے آئے۔ کیا سناؤں واقعہ کربلا، ہائے تیر نیزہ کہاں لگا، جسے چومتے رہے مصطفیٰ وہ حسین سر تھا کٹا ہوا۔ یہی بولے حضرت حر شاہ، یا حسین آپ کا شکریہ جو یزیدیوں سے نکال کر اور حسینیوں میں بٹھا دیا، مجھے منزلوں کا پتہ ملا، میرا حق نما وہ حسین ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ بیان آپ سب نے بغور سماعت کیا ہوگا۔ اگر یہ بیان اچھا لگا تو اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں سب سے پہلے۔ خدا حافظ۔